sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. آج ہم آپ کو ایک ضروری قومی سچ یاد دلانا چاہتے ہیں جو 28 فروری سے جاری امریکہ ایران جنگ کی گھن گرج اور اس دوران پاکستان کے تیزی سے بہتر ہوئے گلوبل امیج نے بھلا دیا تھا، اور وہ یہ کہ وطن عزیز چند انتہائی سنگین چیلنجز میں گھرا ہوا ہے. پچھلے 6 مہینوں کے دوران جب سے یہ جنگ جاری ہے، ان چیلنجز کی شدت میں کمی تو کیا ہوتی، مزید پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ مسائل صرف اکانومی کے نہیں، گورننس اور اندرونی سلامتی اور عوام کی روزمرہ زندگی کو بھی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. 25 کروڑ پاکستانیوں کے سامنے ان مسائل کو پیش کرنا اور ان کے حل کا راستہ دکھانا پرائم منسٹر شہباز شریف کی حکومت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے. اشد ضروری ہے کہ عوام کو صاف صاف بتایا جائے کہ یہ چیلنجز کیا ہیں اور حکومت کے پاس ان کے حل کا کیا منصوبہ. بلوچستان میں امن و امان کا شدید بھونچال جاری ہے. افغانستان سے دہشت گردی کا خطرہ ہر گزرتے دن گھمبیر سے گھمبیر ہو رہا ہے. معیشت پر قرضوں کا بوجھ ناقابل برداشت حد تک بڑھ رہا ہے. NFC ایوارڈ جیسے اہم آئینی مسئلے کے حل پر کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی. حکومتی اخراجات میں کمی نظر نہیں آ رہی اور جہازی سائز کے فیڈرل سٹرکچر کو مختصر اور مؤثر بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ریٹیل، ریل اسٹیٹ سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں کوئی ہمیں بہتری نظر نہیں آئی. دوسری جانب خسارے میں چلنے والی سرکاری اداروں میں ریفارمز یا ان کی پرائیویٹائزیشن کی کوششیں ہمیں کہیں دور نظر نہیں آ رہی. انرجی کرائسس اور عوام کو مہنگی بجلی سے نجات نہیں دلائی جا سکی، جبکہ بڑھتے ہوئے قرضوں سے نکلنے کے لانگ ٹرم اسٹریٹجی اور بااختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسے معاملات اب بھی فیصلہ طلب ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو صرف اکنامک ایکسپرٹس یا سیاسی تجزیہ کار ہی نہیں بلکہ عام پاکستانی بھی پوچھ رہے ہیں. عوام یہ نہیں چاہتے کہ تمام مسائل کا ایک ہی دن میں حل ہو جائے، لیکن یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ ملک کس سمت پہ جا رہا ہے، حکومت کی پرائرٹیز کیا ہیں اور آنے والے برسوں کے لیے اس کا واضح روڈ میپ کیا ہے. خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو ایسا شاندار ماحول میسر آیا جس کی مثال ماضی میں کبھی ملتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بے پناہ مضبوط سپورٹ حاصل ہے ان کی گورنمنٹ کو. پولیٹیکل انالیسس نظام کو تاریخ کا مضبوط ترین ہائیبرڈ نظام قرار دے رہے ہیں. حکومت کو ماضی کی طرح مسلسل نہ عدالتی مداخلت کا سامنا ہے، نہ آئے روز کے از خود نوٹسز کا. نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے، نہ سڑکوں پر حکومت گرانے کی کوئی کوشش کرنے والی کوئی احتجاجی تحریک موجود ہے. پارلیمنٹ میں بھی حکومت کو کسی بھرپور مزاحمت کا سامنا نہیں. انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے امیج میں زبردست بہتری آئی ہے، جبکہ عالمی مالیاتی ادارے، ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز اور دوست ممالک کے ساتھ رابطے بھی مستحکم ہیں. گویا حکومت کو پالیسی سازی اور فیصلوں کے لیے روز اول سے وہ سیاسی اور انتظامی گنجائش حاصل رہی جو ماضی میں کئی حکومتوں کا خواب رہی تھی. یہی وہ تمام ٹولز ہیں جن کی خواہش پرائم منسٹر شہباز شریف ماضی میں کرتے تھے. عمران خان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شہباز شریف بار بار یہ دعویٰ کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایسی سپورٹ کا 20% بھی انہیں حاصل ہو تو نہ جانے وہ پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں. جس طرح یہ اقتدار میں آیا اور 4 سال یعنی اس حد تک یہ ادارہ گیا اس کو کامیاب کرانے کے لیے، جس نے اس کو پالا اور پوسا، تمام اس ادارے نے تمام جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ بیریئرز ایک طرف کر دیے کہ شاید پاکستان کا یہ بھلا ہو جائے اس آدمی کے ذریعے، اور اس کو ہم وہ سپورٹ دیں جو کہ 75 سال میں کسی کو نہ آج تک ملی، دوبارہ کسی کو ملے گی نہیں. اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملی ہوتی، اس کی 20% بھی، پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 74 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی حکومت کو ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اتنی سپورٹ کی ہو جتنی ان 3 سالوں میں نالائق ترین حکومت کو کی. مگر بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. ایسی جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی، اگر ہماری
کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا تو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں بڑا بول نہیں بول رہا، انتہائی عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. بالکل پرائم منسٹر صاحب، آپ کو 100% سپورٹ ملی، وہ سپورٹ ملی جو کسی جمہوری حکومت کو نہیں ملی، مگر نتیجہ عوام کے سامنے ہے، اور اسی لیے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آئیں، آپ آئیں اور انہیں بتائیں کہ ان سنگین ترین چیلنجز کا حل کیا ہے اور اس جانب آپ کیسے ملک کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. پچھلے 4 سال سے پرائم منسٹر شہباز شریف کو ان کی خواہش کردہ 100% سپورٹ حاصل ہے، اس میں کسی کو اس بارے میں ذرا سا بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایسے میں توقع یہی تھی کہ حکومت کم از کم ان بیسک قومی مسائل پر ایک جامع، واضح اور قابل عمل اسٹریٹجی عوام کے سامنے رکھے گی. عوام کا کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں رہا کہ ہر بحران کا راتوں رات خاتمہ ہو جائے، لیکن ایک ڈائریکشن، ایک منصوبہ اور ایک ٹائم لائن ضرور ہونی چاہیے تاکہ قوم کو یہ اعتماد حاصل ہو کہ ریاست صرف ڈیلی کے مسائل حل نہیں کر رہی بلکہ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کر رہی ہے. ان تمام ٹاپکس کا بہت شاندار احاطہ کیا ایکسپریس ٹریبیون کے ایک حالیہ مضمون میں ممتاز کامنٹیٹر اور اوپینین میکر جناب فہد حسین نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ماشاءاللہ آپ کا یہ آرٹیکل ہم نے دیکھا، اور یہ ریمائنڈر ہے بڑا کرٹیکل، جو کہ اوبویسلی تمام بیسک ایشوز ہیں، مگر وہ ایشوز ہیں جو کہ پچھلے 6 مہینے کے دوران، جب سے کہ یہ 5-6 مہینے سے جب سے ایران اور US جنگ چل رہی ہے، اس دوران یہ بہت ہی کرٹیکل چیلنجز جو ہیں وہ قوم ایک طرح سے بھول گئی. وہ ایک جانب جنگ کی گن گھرج میں کھو گئی اور دوسری جانب اس رومانس میں کھو گئی جو پاکستان نے گلوبل امیج حاصل کیا، گلوبل پریسٹیج حاصل کی. لیکن ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ ایون گریو ہو گئے. آپ مانیں گے اس بات کو کہ جو چیلنجز آج سے 6 مہینے تھے، اوور دا لاسٹ 5-6 months they have actually become even more serious, even more it requires کہ آپ immediate اس پہ ٹینشن ہو. بہت شکریہ کامران صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار اپریشیٹنگ دی کالم. دیکھیے، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں جن کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، جن کا میں نے بھی کالم میں ذکر کیا، 10 چیلنجز، یہ نئے تو ہیں نہیں، ہمیشہ سے موجود تھے، ہمیشہ سے ان پہ بات بھی ہوتی رہی ہے، ہمیشہ سے اس پہ ہم دعوے اور وعدے بھی سنتے رہے ہیں، لیکن ان کے حل کے لیے ابھی تک ہمیں کوئی روڈ میپ سننے کو نہیں آیا. اچھا، زیادہ شارپ فوکس میں یہ اس لیے آ گئے ہیں کیونکہ پچھلے 3-4 مہینے میں جب سے پاکستان نے سفارتی سطح پر کامیابیاں سمیٹی ہیں، تو ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ سب پاکستانیوں میں آیا، اور پھر ان میں یہ بھی سوچ آئی کہ اگر ہم جو بیرونی محاذ ہے اس پہ اتنی زبردست کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ساری دنیا جو ہے وہ ہماری تعریف کر سکتی ہے، ہم اتنے بڑے کانفلکٹ میں ایک اتنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں، تو وائی کانٹ وی پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. یہ جو سارا جو سکل اور جو میچورٹی اور جو ایک زبردست قسم کا جو ہم نے اپنی ایبلٹی دکھائی ہے دنیا کو، وہ ہم اپنے گھر میں کیوں نہیں دکھا سکتے؟ تو اس لیے میرے خیال میں یہ زیادہ معاملات جو ہیں وہ شارپ فوکس میں آ گئے ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو جو تمام تر اختیار ملا ہوا ہے، آپ کو بہترین ماحول ملا ہوا ہے، آپ کو کوئی کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے کہ آپ کا تختہ لوٹنے والا ہے، ہر طرف سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے، تو اس کے عوض یہ جو بنیادی ایشوز ہیں جو ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ ایشوز حل ہوں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ تو میرا تو اس کالم لکھنے کا مقصد کامران صاحب یہ تھا کہ میں یہ سوال ان کے سامنے رکھوں اور ان کو ایک طریقے سے ایک ریمائنڈر دوں کہ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ مسئلے حل کر کے میں دے دیں، کم از کم یہ تو بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی ہوم ورک کیا ہے، کیا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، کوئی پالیسی فارمولیشن ہے، کچھ تو بتائیں تاکہ کم از کم ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا تو ہم فہد صاحب اس کی کاسٹ کیا پے کریں؟ اگر ہم نہیں کر رہے، ہمارے فوکس سے یہ چیزیں آؤٹ ہو گئی ہیں. بلوچستان از ایون مور گریو، وہاں کی سچویشن جو ہے 6 مہینے کے پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ خراب ہو گئی ہے. پہلی بار ہوا ہے کہ سینڈیکس سے چائنیز نے جانے کی بات کی ہے، ہمارا ریکوڈیک منصوبہ سٹک ہے، ہمارے مائننگ کے دوسرے منصوبے سٹک ہیں، ہم جہاں پہ کھڑے تھے اس سے بہت خراب جگہ پہ کھڑے ہیں. افغانستان کے حوالے سے جو ٹیررزم ہو رہا تھا وہ ایون مور سیریس ہے، ایون مور ڈریڈفل ہے، اور ہم نے ہر طرح کی کوشش اپنا لی ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے معاملات, این ایف سی دیکھیں, اس کی ایک بیسک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے. ہماری جو اتنے بڑے بڑے جہازی صوبے لے کے چل رہے ہیں, ہم اس کو کیسے مینج کریں گے؟ ہم نے اٹانومی نہیں دی ہے, چھوٹی لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ ہمارے یہاں اسٹیبلش نہیں ہوئی ہیں. پرائیویٹائزیشن کے ایشو, گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کے ایشوز, یہ تمام چیزیں جو ہیں کہیں پر بھی ہم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت بہت اچھی سیٹسفیکٹری ہماری موومنٹ فارورڈ ہو گئی ہے. تو اس کی کاسٹ بھی دینی پڑے گی نا ہمیں پھر آنے والے دنوں میں, مہینوں میں. دیکھیے کاسٹ تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے ہیں, چاہے وہ جانی ہو, مالی ہو, معیشت کے حوالے سے ہو, قومی سلامتی کے حوالے سے ہو, شہادتیں ہوں. یہ اتنی بھاری قیمت ہے جو ہر پاکستانی جو ہے وہ دے رہا ہے. میرا سوال یہ کہ کیوں دے رہے ہیں جب آپ کے پاس تمام تر اختیارات ہیں اور یہ ایشوز جو ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہی وہ ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا ہے. سب اس میں بات کرتے ہیں, حکومت خود کہتی ہے کہ ہم نے یہ معاملات کو حل کرنا ہے. تو بھائی اگر آپ نے حل کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی طور طریقہ ہے. اگر بلوچستان میں معاملات بہتر نہیں ہو رہے تو آپ نے اس کے حوالے سے کیا ریویو کیا؟ کیا کو آپ نے یہ اس بات کا تعین کیا کہ جی جو ہم پالیسیز لے کے چل رہے ہیں وہ اگر وہ ریزلٹس نہیں دے رہی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی طریقے سے افغانستان کے حوالے سے ہم نے مختلف چیزیں ٹرائی کر لیں, لیکن پھر بھی اگر دہشت گردی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے جو حکومت کو دی جاتی ہے. اسی ذمہ داری کے عوض تو وہ تمام تر اختیارات کا انجوائے کرتے ہیں, اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں, ہر طرح کے اللے تللے کرتے ہیں. اگر اس کے عوض وہ بیسک اپنا جاب نہیں کر رہے تو پھر ان سے یہ سوال کرنا تو بنتا ہے. کامران فواز صاحب دیکھیں, اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہماری ریونیو کی بات ہے, ہمارا ریونیو کلیکشن کی بات ہے. ہمارا جو پورا نظام ہے جو کہ بیسکلی ہماری اکانومی کی بیک بون ہے, جو کہ ایف بی آر ہے, کہ وہاں پر جو پاکستان وہ ان کنٹریز میں سے ایک ہے جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کیش اکانومی چلا رہا ہے. یہ وہ کنٹری ہے جہاں پر کہ ڈیجیٹل اکانومی بس معمولی سی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اوور آل جو ہے وہ نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, آؤٹ آف بکس اکانومی ہے. ایگریکلچر میں ہم نے جو کیا ہے, جس انداز کی ہم نے ٹیکس کلیکشن کی ہے, ہم ریٹیل کے ساتھ ایک بیسک چیز کر رہے ہیں, اور اس میں بھی ہم جو ہے وہ اتنی بڑی ہم نے ایمنسٹی دے دی ہے ریٹیل سیکٹر کو, اس کا بھی پتہ نہیں کہ کیا اندازہ. یہ تو ٹوٹل گورنمنٹ کے اسفیئر کے اندر کی بات ہے نا. اور کیا گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جی کہ مثال کے طور پہ ایف بی آر کہ یہاں پر اب کرپشن جو ہے وہ 5% ہم نے کم کر دی ہے. یہ اوور آل جو سینیریو ہے یہ تو بہت ہی خوفناک ہے. بالکل ایسا ہی. اور آپ یاد کریں کہ پچھلے یعنی کم از کم 30-35 سال سے تو میں یہ معاملات دیکھ رہا ہوں. آپ تو اس سے بھی پہلے سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں. جو آپ کی انویسٹیگیٹو رپورٹس ہوتی تھیں وہ پوری نظام کو ہلا دیا کرتی تھیں جب آپ لکھتے تھے. تو آپ سے بہتر یہ کون جانتا ہے کہ یہی وہ ایشوز ہیں, یہی وہ ایگریکلچرل ٹیکس ہے, یہی وہ ریٹیل ٹیکس ہے. ہر گورنمنٹ آتی ہے اور وہ کہتی ہے جی ہم یہ کریں گے, نہیں کر پاتے. اب کامران صاحب سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں کر پاتے, کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, کیونکہ اپنے جو مفادات ہیں ان پہ نقصان کا خطرہ ہے. کوئی کہتا ہے جی میرا ووٹ بینک ہے, میں اس پہ ٹیکس کیسے لگاؤں. کوئی کہتا ہے جی پروونسز میں سارے جو ہیں وہ لینڈ اونرز بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ہم وہاں پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ ان اپنے مفادات کی وجہ سے آپ نے پاکستان کے عوام کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو آپ نے گروی رکھا ہوا ہے. یعنی یہی تو وہ ایک, یعنی کہ اس کو میں کیا لفظ میرے ذہن میں کو سخت لفظ آ رہا ہے, میں استعمال نہیں کروں گا, لیکن یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. تو ایٹ سم پوائنٹ somebody has to call them out کہ یہ جو آپ بہانے دیتے ہیں کہ جی ہم اس لیے ٹیکس نہیں لگا سکتے یا فلانی وجہ سے نہیں کر سکتے, یہ بہانے دے مین نتھنگ. پاک کو اگر آپ نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اکنامکلی تو یہ آپ نے کرنا ہے, چاہے آپ کے اپنے پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں ان کو نقصان پہنچے. دے آر far less important than the interest of the people of Pakistan. یہ پرابلم ہے جس کو یہ گورنمنٹ اور کوئی بھی گورنمنٹ ریزالو نہیں کر پا رہا. اور یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ کیونکہ یہ تو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ساتھ ہیں, دوسری پولیٹیکل پارٹیز اور بھی ساتھ ہیں. اگر فیڈرل کیبنٹ میں پیپلز پارٹی نہیں ہے لیکن پورے اسے
جو حکومتی نظام ہے, جو پورا اس وقت اسٹرکچر ہے, وہ پیپلز پارٹی اس کی بہت بڑی پارٹنر ہے. وہ پریزیڈنٹ ان کے پاس ہے, وہ ان کے پاس پریزیڈنشیل پوزیشن ہے, گورنمنٹ کی اور کی پوزیشنز ہیں. سندھ میں 18 سال سے حکومت ہے, ان انٹرپٹیڈ حکومت ہے. اور آپ دیکھیں کہ کراچی جو نرو سینٹر ہے, جو بزنس سینٹر ہے, جو ہارٹ آف دا اکانومی اینڈ بزنس ہے, وہاں کا آپ حال تو دیکھیں. ایک بار پھر اکانومسٹ نے کہا کہ 3rd موسٹ انلیویبل سٹی ہے, 3rd لیسٹ بزنس فرینڈلی سٹی ہے, 3rd لیسٹ بیسک ایمینٹیز نہیں ہے, پوری دنیا میں خراب ترین ہے. یہ حکومت ہی ہے, یہ حکومت میں شامل جماعت ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ اس پہ رزلٹس کیا نکل رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے ابھی تو اس والے کالم میں تو میں نے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کا موسٹلی ذکر کیا ہے, لیکن اگر آپ صوبائی حکومتوں کی طرف آئیں تو کامران صاحب وہاں بھی اتنے بڑے ایشوز ہیں. آپ مجھے بتائیں, تعلیم اور صحت جو ہیں وہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, جتنا سارا یعنی کہ کیش رچ پروونسز ہیں, اور آج کے دن بھی پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد جو ہے وہ دنیا میں شاید دوسرے نمبر پر ہے. اس سے بڑی کوئی باعث شرم کو بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ان سے اگر صوبائی حکومتوں کو پوچھے کہ ایجوکیشن جس کی بنیاد پہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ بننا ہے, آپ اتنا پیسہ لینے کے باوجود ساری گورنمنٹس میں کسی ایک گورنمنٹ کی جتنی پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا ایجوکیشن کے پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا فگر جو ہے اٹ از دا سورس آف شیم فار اس ان دا ورلڈ, اینڈ یٹ کبھی کوئی کہتا ہے جی ہم ایجوکیشن ایمرجنسی لگا رہے ہیں, کبھی کوئی کہتا ہے ہم کچھ کر رہے ہیں. سالہ سال گزر گئے, ہم تعلیم اور صحت کا نظام بہتر نہیں کر سکے, ساری دنیا میں لوگوں نے کر لیا. تو ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ یعنی یہ فرمائیے گا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا رستہ ہوا زخم ہے, اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ کیوں جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کو ابزالو نہیں کر سکتی اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے؟ اور دوسری چیز یہ بتائیے کہ کے پی میں جو حالات ہیں, جس انداز کے بھی حالات ہیں, ظاہر پی ٹی آئی نے وہاں الیکشن جیتا, ان کی وہاں گورنمنٹ ہے, کیا وہ وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے ویزاوی بلوچستان اینڈ کے پی؟ ذرا بتائیے. دیکھیے اس میں نا کچھ جو 10 جو ایشوز جن کی میں نے نشاندہی کی ہے, اس میں کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں یا ایشوز ہیں جن پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا رول ہے. کچھ ایسے ایشوز ہیں جن میں صرف اور صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے پرائمریلی, جن کا آپ نے بھی ذکر کیا. کچھ ایسے جہاں پہ ایک مکسڈ اینڈ میچ چل رہا ہے. اب جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے جو افغانستان سے آ رہی ہے, اس میں اوبیسلی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے, یا جو اوور آل جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں ان میں ان کا رول ہے. لیکن جب اسی ایشو کا جو ایک انٹرنل ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی پولیسنگ کتنی بہتر کی ہے, آپ نے ان کو کتنے وسائل دیے ہیں, آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس کی ایبلٹی کتنی بہتر, یہ تو سویلین گورنمنٹ کا کام ہے یا بہت حد تک ان کا کام ہے. اس میں کتنی بہتری آ رہی ہے. اب خیبر پختونخوا میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم ہے یا جو سویلین لا انفورسمنٹ ہے اس کا کیا حالات ہے. سو دا پوائنٹ از کہ یس دیر از بلیم ٹو بی شیئرڈ بائی ایوری بڈی. یہ بات بالکل درست ہے, ہم صرف کسی ایک کی طرف نہیں کرنا چاہتے, لیکن سب کو یہ بھی اعتراف کرنا ہے کہ اگر دہشت گردی کا مسئلہ پاکستان میں حل نہیں ہو پا رہا تو اس کی کوئی وجوہات جو ہیں وہ somebody has to take responsibility. اب چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہیں, الٹیمیٹلی everybody has to share the responsibility کہ پاکستان کے پرابلم سالو نہیں ہو رہے.